بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے۔ پچھلی ہماری ویڈیو میں محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس نے فرقہ وہابیہ کی بنیاد رکھی، جسے ہندوستان میں شاہ اسماعیل دہلوی، سید احمد بریلوی اور پھر ان کے ہم نوا دیوبندیوں نے اس فرقے کو پھیلایا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم دو دیوبندی حضرات مولوی رشید ابن گنگوئی کے فتاوی رشیدیہ اور الشہاب الثاقب سے ہم عبارتیں پیش کر چکے ہیں، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ محمد بن عبد الوہاب کا ہم مزید بھی تعارف کروائیں گے، اگرچہ ہم مینار حقیقت جو ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ کی کتاب مستطاب ہے اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر گستاخانہ عبارتوں اور ان مسائل کا ذکر کیا گیا ہے جو ان بد عقیدہ اور بد مذہب فرقوں نے پھیلائے اور فرقہ واریت کا باعث بنی وہ عبارتیں اور وہ پیراگرافز اور وہ تشریحات۔ لیکن چونکہ محمد بن عبد الوہاب کا تعارف تفصیلی ضروری ہے، تو اس لیے ہم نے اس کتاب سے اور دیگر کتابوں کی مدد سے کچھ پہلی جو ہماری ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم وہابیت کا ہی تعارف کروائیں گے۔ اب اسی کتاب میں مینار حقیقت میں شروع میں جو حضرت مبلغ اسلام صاحبزادہ حافظ خان محمد خان چشتی قادری سجادہ نشین دربار عالیہ لنگر شریف، ان کا جو اس میں مقالہ شامل ہے، اس میں ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین نے وہابیوں کے متعلق کیا کچھ لکھا۔ وہ تو خیر بہت تفصیلی انہوں نے کتابیں لکھیں وہابیوں کے رد میں، لیکن وہ کس قدر نفرت کرتے تھے اس کے ایک دو نمونے، کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پہلا ان کا عنوان ہے کہ وہابیت کے بارے میں مولانا خیر الدین یعنی ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین مرحوم کا طرز عمل۔ لکھتے ہیں کہ وہابیت کے بارے میں میری خاندانی دنیا میں اصل اباحت نہ تھی، بلکہ حذر یعنی نفرت، تقبیح یعنی برا کہنا، تکفیر، اور انسان جس قدر بھی مذہبی اور غیر مذہبی برائیوں کا تصور کر سکتا ہے، ان سب کا پیکر و مجسمہ وہابیت تھی۔ یعنی مولانا خیر الدین ابوالکلام آزاد کے والد جو تھے مرحوم، ان کے نزدیک ہر قسم کی برائیوں کا مجموعہ، ہر قسم کی برائیوں کا پیکر اور مجسمہ یہ وہابیت تھی۔ بس میری ابتدائی و بسیط حالت اس بارے میں نفرت اور بغض کی تھی، نہ کہ محبت اور عدم محبت کی۔ یہ کتاب کا نام ہے آزاد کی کہانی، خود آزاد کی زبانی بروایت ملی آبادی، صفحہ 348۔ آگے لکھتے ہیں کہ حقیقت میں سوچتا ہوں تو اس وہابیت کے بارے میں والد مرحوم کا تعصب حد درجے تک پہنچا ہوا تھا، اور میں حیران ہوں کہ اسے کیوں کر کسی لفظ و جملے میں محدود کروں۔ یہ پہلے بتفصیل کہہ چکا ہوں کہ اس طرح اوائل عمر سے یہ عصبیت ان میں جاگزین ہوئی، اور کس طرح مدت العمر یعنی آخری عمر تک ان کی تمام تصنیف و تالیف، واعظ و مباحث کا تنہا مرکز و متمح رہی۔ مجھے اپنے بچپن کی پرانی سے پرانی مسموعات جو یاد آتی ہیں، مسموعات سے مراد سنی ہوئی باتیں، ان میں وہابیت کا ذکر موجود پاتا ہوں۔ شب و روز اس کا چرچا گھر میں بھی رہتا ہے اور باہر بھی۔ مزید ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ والد مرحوم کے جو خدام اور مرید تھے وہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور یہ قدرتی تھا۔ اچھا اب اگلا عنوان ہے کہ دنیا کی ہر مکروہ یعنی ناپسندیدہ اور خبیث چیز اسی لقب سے پکاری جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں میرا تخیل یہ تھا کہ وہابی کوئی خاص طرح کی ایک بڑی ہی مکروہ اور قابل نفرت مخلوق ہے۔ حافظ صاحب کی زبانی سنتے تھے کہ دل کے کفر اور بغض رسول کی وجہ سے وہابیوں کا آدھا منہ کالا ہو جاتا ہے،
ہمارے دیوان خانے میں اس بارے میں خاص مصطلحات اور اسماء تھے، یعنی خاص قسم کی ٹرمینالوجی اور خاص قسم کے الفاظ اور لفظالی ہمارے ہاں استعمال ہوتی تھی۔ دنیا کی ہر مکروہ اور خبیث چیز اسی لقب سے پکاری جاتی تھی۔ مثلا حافظ جی کہتے تھے شب کو اس قدر وہابی تھے کہ نیند نہ آئی، یعنی مچھر بہت تھے۔ دیوان خانے میں کتابوں کے صندوق پڑے تھے، ان کے نیچے وہابی چلے جاتے تھے اور پیندے میں سوراخ کر دیتے تھے، یعنی چوہے۔ یہ کتاب یہی ہے جی آزاد کی کہانی، اور صفحہ اس کا 349 اور 350۔ اگلا عنوان ہے جی کہ کالک ایک ہی دفعہ نہیں آ جاتی۔ لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن واز سے آ کر والد مرحوم حسب معمول دیوان خانے میں بیٹھتے تھے۔ قاعدہ تھا کہ واز کے بعد آدھ گھنٹہ وہاں بیٹھ کے پھر زنان خانے میں آتے تھے۔ زور زور سے باتوں کی آواز آنے لگی، میں دوڑا ہوا گیا۔ ایک شخص پگڑی باندھے، بڑی داڑھی، دو زانو بیٹھا، بڑے ادب سے باتیں کر رہا تھا، لیکن والد مرحوم اس پر گرج رہے تھے، اور تمام لوگ اس طرح خون ریز نظروں سے اسے گھور رہے تھے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا خون پی جانا چاہتے تھے۔ جو ہی والد صاحب اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے، میں نے کہا یہ وہابی تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا مگر اس کا چہرہ کالا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ کالک ایک ہی مرتبہ نہیں آ جاتی، جب کبھی بگڑتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ اور بگڑ جاتا ہے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالے نقطوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہ آئے تو تمام نقطے مل جاتے ہیں اور دل کالا ہو جاتا ہے، پھر یہ کالک منہ پر آ جاتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم۔ اب تک یہ پوری بات ان کی یاد ہے۔ کتاب وہی ہے جی، اور صفحہ 350 اور 351۔ اگلی بات وہ یہ کرتے ہیں، ان کا یہ تھا کہ یہ جو ان کا کفر ہے وہابیوں کا، یہ یہود و نصارہ کے کفر سے بھی اشد ہے، یعنی اشد یعنی بہت سخت ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب ذرا اور بڑے ہوئے تو والد مرحوم کے واعظ اور گھر کی باتوں کو بھی خوب سمجھنے لگے۔ ہمیشہ وہابیوں کے عقائد کا رد رہتا تھا، کوئی بات کہی جائے وہ فوراً یاد آ جاتے تھے۔ گریز یوں ہوتا تھا، مگر وہابی یوں کہتے تھے۔ پھر ان کا رد کیا جاتا تھا۔ رد ایسے الفاظ پر مشتمل ہوتا تھا جس کے صاف معنی ان پر تلعن اور تکفیر کے تھے۔ تلعن کا مطلب ہے لعنت بھیجنا۔ ہم نے سینکڑوں مرتبہ والد مرحوم سے سنا کہ ان کا کفر یہود و نصارہ کے کفر سے بھی اشد ہے۔ یہود و نصارہ بھی اپنے پیشواؤں کے منکر نہیں، اور یہ خبیث تو خود اپنے پیغمبر کے منکر ہیں۔ یہ اقتباس بھی اسی کتاب کا ہے جی، اور صفحہ ہے 350 اور 351۔ آگے جی کہ وہ تقریر و تحریر میں تقویت الایمان کہتے تھے، یعنی یہ جو تقویت الایمان کتاب ہے، اس کو تقویت الایمان کہنے کے بجائے وہ قاف کی جگہ غین استعمال کرتے تھے اور تقویت الایمان کہتے تھے۔ ہم ابھی بہت ہی چھوٹے تھے، لیکن مولوی اسماعیل سید احمد بریلوی تقویت الایمان وغیرہ ناموں سے خوب واقف ہو گئے تھے۔ سینکڑوں مرتبہ ہمارے سامنے والد مرحوم ان لوگوں کے حالات بیان کرتے اور ہم سن اچھی طرح شناسا ہو گئے تھے۔ تقویت الایمان کو وہ تقریر و تحریر میں تقویت الایمان کہتے تھے، یعنی تقویہ کا مطلب ہے گم کرنا، یعنی ایمان کے گم کرنے کا سامان۔ یہ بھی اسی کتاب کا حوالہ ہے جی، آزادی کہانی صفحہ 351۔ آگے ہے جی مولانا خیر الدین یعنی ابوالکلام آزاد کے والد کا اہم ترین بیان۔ اس بارے میں ان کا بیان یہ تھا کہ جب شاہ عبدالعزیز مرحوم نے اپنی جائیداد اپنے اور عزیزوں میں تقسیم کر دی، باقی کے لیے بھی وصیت نامہ لکھ دیا اور مولوی اسماعیل کے لیے کچھ بھی نہ رہا، تو اب دنیا کی طلب دل میں سمائی اور یہ ڈھنگ نکالا کہ پیری کا ایک نیا کارخانہ جمایا جائے۔ سید احمد بریلوی ٹونک کی فوج میں ایک ان پڑھ سپاہی تھے۔ یہ سید احمد بریلوی کی اصل ہے کہ وہ ایک ان پڑھ سپاہی تھا۔ ان سے سازش کر کے انہیں پیر بنایا۔ مولوی عبدالحی شاہ صاحب کے داماد کہ وہ بھی بیٹی کے محروم رہ جانے سے برداشتہ خاطر تھے، وہ بھی شریک سازش ہو گئے، اور صورت یہ قرار دی کہ خدا کے دین میں کسی کا کیا لینا دینا ہے، تو ہم نواسے اور داماد تھے مگر محروم رہ گئے، اور شاہ صاحب کا تمام باطنی فیض ٹونک کے سپاہی کو مل گیا۔ آدمی یعنی اسماعیل ذہین اور لسان تھا، بہت جلد لوگوں میں غلغلہ مچا دیا۔
تو لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک معمولی ان پڑھ آدمی کو شاہ صاحب کے نواسے نے پیر مان لیا ہے، اس کی پالکی پکڑ کے جوتی بغل میں داب کے دوڑتا ہے اور اعلانیہ اپنی معرومی اور ان کی فیضیابی کا اقرار کرتا ہے، تو اس سے لوگوں میں بڑا ہی رنگ جما اور ہر طرف سے چاندی سونے کی بارش ہونے لگی۔ اسی زمانے میں صراط مستقیم کتاب لکھی اور اس میں سید احمد کو ولدیت سے بھی بڑھا کر نبوت تک پہنچا دیا، استغفر اللہ، اور ساری باتوں میں حضرت سے تشبیہ دی، استغفر اللہ، گویا پورا حضرت کی ریس اور مقابلہ کر دیا تھا۔ مور میں اس میں محمد نقش کروایا، لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو شخص مرید ہوتا ہے اسے فوراً کشف و مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے، لوگ اس شوق میں آتے اور مرید ہو جاتے۔ چلاکی یہ کی تھی کہ ڈیوڑی پر مولوی اسماعیل موجود رہتے، وہ 9 واردوں کے کان میں جاتے ہوئے کہہ دیتے کہ جو شخص صدق کے دل سے مرید ہوتا ہے ان کی پہلی ہی توجہ میں فائز المرام ہو جاتا ہے، یعنی اپنے مقصد پر پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، جو شخص خدا نہ خواستہ ولد الزنا ہو، اسے خبیث ولادت کی وجہ سے، خبث ولادت کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب وہ غریب جاتا اور مرید ہونے کے بعد نکلتا، نظر تو اسے خاک آیا تھا، لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ اگر کہتا ہوں کہ کچھ نظر نہ آیا تو سب کہیں گے کہ یہ ولد الزنا ہے، اس ڈر سے وہ کچھ نہ کہتا۔ دیکھیں یہ آپ یہ کیا فراڈ کرتے رہے، اور جب لوگ مبارک بعد کی صدائیں بلند کرتے تو سر جھکا کر خاموش رہ جاتا۔ جب اس طرح خوب رنگ جم چکا تو اب موقع آیا کہ اصل شیطنت یا شیطانیت جو اس تمام کارخانے سے مقصود تھی اسے عمل میں لایا جائے۔ یہ بھی اسی کتاب کا جی آزاد کی کہانی کا اقتباس ہے، اور صفحہ ہے 352 353۔ تو کچھ احباب کہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو یہاں ہم سلسلہ ختم کرتے ہیں، مزید کچھ اقتباسات ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہابی اور پھر فرقہ وہابیت جب ہندوستان میں شروع ہوا تو یہ کس انداز سے شروع ہوا، اور کس انداز سے سید احمد بریلوی پیر بنا، اور کس انداز سے شاہ اسماعیل دہلوی اس کا مرید بنا، اور کیسے لوگوں کو انہوں نے پھانسا اور کیسے ان کے عقائد خراب کیے، اور کیسے ایک فرقہ واریت کی ابتدا رکھی، اور بعد میں دیوبندی حضرات بھی اس میں پھنس گئے۔ تو مزید اقتباسات انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے، اور یہ بڑی دلچسپ تاریخ ہے، بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں، ان کو سنے سمجھے پڑھے بغیر بات نہیں بنتی۔ اس فرقہ واریت کو اگر ختم کرنا ہے تو پہلے ان سب باتوں کو سمجھنا ہوگا، اور پھر ان سب باتوں کو ترک کرنا ہوگا، پھر کہیں فرقہ واریت ختم ہوگی۔ آپ سامعین و ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس صدقہ جاریہ میں شامل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔